جنرل ضیاء الحق وہ واحد فوجی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فوج میں ترقی پانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو جیسے ذہین سیاستدان اور حکمران کو اپنے معصومانہ اور اپنی مہمان نوازی سے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ 1975 میں ضیاء الحق ملتان کی اسٹرائک کارپس میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو جب دورے پر آئے تو ضیاء الحق نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ ان کو ٹینک میں بٹھا کر پورا معائنہ کروایا اور رات کو ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ رات کے وقت جب سب واپس چلے گئے تو بھٹو صاحب نے دیکھا کہ صحن میں کوئی بندہ پہرا دے رہا ہے، تو بھٹو صاحب نے نیچے جا کر دیکھا تو یہ جنرل ضیاء الحق تھے۔ بھٹو نے ضیاء الحق سے رکنے کی وجہ پوچھی تو ضیاء الحق نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ بھٹو کو ضیاء الحق کی یہ چاپلوسی بہت پسند آئی اور پھر 1 مارچ 1976 کو 7 سینئر جنرل کو بائی پاس کر کے ضیاء الحق کو آرمی چیف کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ اب ہم آپ کو ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو کا ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک بار جنرل ضیاء الحق وزیر اعظم دفتر کے باہر بیٹھ کر ذوالفقار علی بھٹو کا انتظار کر رہے تھے اور سگریٹ پی رہے تھے کہ اچانک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو وہاں چہل قدمی کرتے ہوئے آ گئے۔ بھٹو کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ضیاء الحق نے جلتی ہوئی سگریٹ اپنی وردی میں ڈال دی۔ بھٹو نے جب ضیاء الحق کی پینٹ جلتی ہوئی قریب آ کر دیکھی تو مسکرا کر بولے، جنرل یو آر برننگ مائی آرمی، اور ضیاء الحق تابعہ داری سے مسکرا دی۔ دوستو، 1977 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس نے ملک کی تاریخ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے انتخابات جیتنے اور اقتدار میں آنے کے لیے ہر قسم کا غیر قانونی ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ بھٹو نے مخالفین کو دھمکایا، دھاندلی کروائی وغیرہ۔ وہ تمام کام کیے جو آئین اور قانون کے خلاف تھے۔ جب انتخابات کے نتائج میں 2/3 اکثریت سیٹس جیت چکے تھے، لیکن ان کے نتائج کو کسی بھی سیاسی جماعت نے ماننے سے انکار کر دیا اور بھٹو کے خلاف عوامی تحریک چلائی جس کا نام تحریک نظام مصطفیٰ رکھا گیا، کیونکہ بھٹو کے دور میں شراب اور جوا عام ہو چکے تھے۔ بھٹو صاحب خود بھی شراب پینے کے عادی تھے، جس کا اعتراف انہوں نے خود بھی جلسوں میں کیا تھا۔ جو تحریک سیاسی طور پر شروع کی گئی تھی وہ تحریک نظام مصطفیٰ میں تبدیل ہو گئی۔ اس تحریک میں نظام مصطفیٰ تو نہ آیا مگر ضیاء الحق آ گیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے۔ جب ضیاء الحق صاحب نے 5 جولائی 1977 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اتنے گہرے سکتے میں تھے کہ انہیں اس بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا کر ان کی حکومت کو برطرف کر کے خود اقتدار پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مارشل لاء کے بعد اپنا احتجاج جاری رکھا تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے پھانسی نہیں دینی تھی، مگر ایک بار ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ایسا بیان دے دیا تھا کہ جسے سن کر ضیاء صاحب سمجھ چکے تھے کہ یا تو اب وہ زندہ رہیں گے یا تو بھٹو صاحب، اور بیان یہ تھا کہ میں ضیاء کی مونچھوں کے تسمے بناؤں گا۔ یہی وہ بات تھی کہ جسے سن کر ضیاء صاحب نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب ایکشن لینے کا ٹائم آ چکا ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں ایک نہایت کمزور سے کیس میں
پھانسی کی سزا سنائی گئی، جسے عدالتی قتل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بھٹو صاحب اپنے آخری وقت تک یہی سمجھتے رہے تھے کہ انہیں پھانسی دینے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، مگر حقیقت اس سے برعکس تھی۔ ویورز، اس وقت یہ بات لوگوں کو پتہ چل چکی تھی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی جائے گی، مگر یہ بات لوگوں سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی کہ پھانسی کب اور کہاں دی جائے گی۔ اس وقت بھٹو صاحب کے لیے سرکاری رحم کی اپیل بھی کی جانے لگی۔ یہ اپیل نہ صرف بھٹو فیملی یا پاکستانی عوام کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ اپیل سعودی عرب، چین اور امریکہ سے بھی موصول ہوئی تھی، مگر سرکار ان کی اپیلوں کو مسترد کر چکی تھی۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پھانسی سے قبل جیلر کو کہا کہ میرے بعد لوگوں کو بتا دینا کہ بزدل قوم کے بہادر لیڈروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر بھٹو صاحب نے پھانسی کے وقت جلاد سے کہا فنش اٹ، یعنی کہ اسے ختم کر دو۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو جنرل ضیاء الحق پر بہت اعتبار کرتے، اس طرح جیسے ایوب خان بھٹو پر سکندر مرزا ایوب خان پر اعتبار کرتے تھے۔ تاریخ کا ستم دیکھیے، ضیاء نے بھٹو کو، بھٹو نے ایوب خان کو، اور ایوب خان نے سکندر مرزا کو دھوکہ دیا۔ سچ یہ ہے کہ طاقت کے کھیل میں اخلاقیات نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ ناظرین، ضیاء الحق صاحب کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ بھٹو صاحب جیسے ذہین سیاستدان ان کے شکنجے میں آ گئے تھے۔ بھٹو صاحب اکثر ضیاء الحق کو منکی جنرل کہہ کر بلایا کرتے تھے اور ضیاء الحق کے دانتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اس پر ضیاء الحق کہتے تھے کہ تھینکس فار گیونگ می یور اٹینشن۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا ہوسٹ عمر سلیم، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔